عائشہ اور نرمین دونوں بہنیں تھیں. دونوں کی ایک قلب دو جان تھی. 12 سال سے عائشہ شاہ زیب کے نام سے منسوب تھی اور شاہ زیب 12 سال سے ملک سے باہر تھا. آج جب شاہ زیب واپس آ رہا تھا تو حویلی کو دلہن کی طرح سجایا جا رہا تھا. نرمین گواہ تھی. اس کی بہن شاہ زیب سے کتنی محبت کرتی ہے, اسے تہجد کی دعاؤں میں مانگتی ہے. آج جب شاہ زیب واپس آ رہا تھا تو عائشہ کی نظر بار بار نرمین کے خوبصورت چہرے پر پڑ رہی تھی. نہ جانے کیوں اسے ڈر لگ رہا تھا, کہیں شاہ زیب نرمین کو ناپسند کر لے. اور عائشہ کی وہم نے جب حقیقت کا روپ اختیار کر لیا تو دونوں بہنیں ٹوٹ گئیں. شاہ زیب باضد تھا شادی نرمین سے کرے گا. شادی کی رات نرمین نے زہر. وہ کافی دیر سے اپنے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے دعائیں مانگ رہی تھی. اس کے ہر دعا میں شاہ زیب سائیں کا ہی ذکر تھا اور چند پل بعد اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا. آنسوؤں سے بھیگا چہرہ نائٹ بلب کی روشنی میں بے حد خوبصورت ترین لگ رہا تھا. وہ بھی جائے نماز اٹھا کر بستر کی جانب بڑھتی. اس سے پہلے ہی نرمین کمبل سے اپنا چہرہ نکالتے ہوئے بولی, آپا جانی ایک بات بتائیں. اس کی چمکتی ہوئی آواز کمرے میں گونجی. شاہ زیب لالا آپ کا نصیب ہے, یہ بات سب کو پتہ ہے. وہ آپ کے ہی ہوں گے تو پھر آپ اتنی دعائیں کیوں مانگتی ہیں؟ عائشہ نے ایک خوبصورت مسکراہٹ سے اپنی بہن کی جانب دیکھا تھا. اس کی بہن خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی. دل ہی دل میں اس نے نرمین کی نظر اتاری تھی. وہ نرمین کی جانب دیکھتے ہوئے بولی, ہاں مجھے معلوم ہے, بس دعا کرتی ہوں کہ وہ اپنے وعدے کے پکے رہیں. تم جانتی ہو نرمین, اگر مجھے شاہ زیب سائیں حاصل نہیں ہوئے تو میں جی نہیں پاؤں گی. اس شخص کو میں نے 12 سال کی عمر میں اپنا مان لیا ہے. اگر اب وہ مجھے نہ ملے تو میں ختم ہو جاؤں گی. وہ آنسو بھری آنکھوں سے بولی تھی, جبکہ نرمین تڑپ کر کمبل سے نکلی تھی اور اپنی آپا کو گلے لگتے ہوئے بولی, خدا نہ کرے کبھی ایسا دن آئے, اللہ آپ کو میری زندگی بھی دے دے. جبکہ عائشہ اس کی تڑپ پر مسکرائی تھی. اس کو معلوم تھا اس کی بہن اس سے کتنی محبت کرتی ہے. وہ اس کے سر پر تھپڑ لگاتے ہوئے بولی, چلو رات کے 3 بج رہے ہیں, سو جاؤ, صبح پھر اٹھ کر تم نے کالج بھی جانا ہے. یہ بول کر عائشہ بستر کی جانب بڑھ گئی تھی. صبح اٹھتے ہی عائشہ نے سب سے پہلے نرمین کو کالج کے لیے اٹھایا تھا اور جلدی سے کچن کی جانب بڑھی تھی. حویلی میں ڈھیروں ڈھیر ملازم تھے, مگر خان حویلی کے کچھ اصول تھے. یہاں کے مرد اپنے گھر کی عورتوں کے ہاتھ کا بنا کھانا ہی پسند کرتے تھے. وہ جیسے ہی ہاتھ منہ دھو کر کچن میں داخل ہوئی تو اس کے قدم وہیں زنجیر ہو گئے تھے. اپنی ساس کی بات سن کر اس کے چہرے پر ایک انجانی خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی. اس کی ساس کچن میں کھڑی اپنی بہن سے مخاطب تھی. موبائل سپیکر پر تھا, جس کے باعث عائشہ بھی آرام سے ان دونوں کے درمیان ہوتی گفتگو سن سکتی تھی. سپیکر سے آواز گونجی, اچھا شائستہ, یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ہمارا شاہ زیب واپس آ رہا ہے, اور حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ کل واپس آ رہا ہے. تم نے مجھے بتایا ہی نہیں. جبکہ شائستہ بیگم مسکرا کر بولی تھی, مجھے تو خود ابھی پتہ چلا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی شاہ زیب کی کال آئی تھی اور وہ بتا رہا تھا کہ کل دوپہر 2 بجے پاکستان پہنچ جائے گا. میری تو خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں ہے. میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ میں کتنا خوش ہوں. جبکہ ان کی بہن بھی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بولی, واقعی یہ بات تو بہت خوشی کی ہے. آخر کو پورے 12 سال بعد شاہ زیب واپس آ رہا ہے. مجھے تو بہت خوشی ہوئی. آپ فکر نہ کریں کسی چیز کی, سب کام ہو جائیں گے. میں بھی کل ہی چکر لگاتی ہوں. جبکہ اس کے ساس نے ہاں بول کر فون رکھ دیا تھا. وہ فوراً ہی کچن میں داخل ہوئی تھی اور اپنی چچی کو سلام کر کے ناشتے کی تیاریاں کرنے لگی تھی. وہ بالکل ایسے رد عمل دے رہی تھی کہ اس نے کچھ سنا ہی نہیں. جبکہ شائستہ بیگم نے اس پر ایک تنقیدی نگاہ ڈالی تھی اور خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی. وہ پورا دن خاموش رہی تھی. اس کی خوشی دیدنی تھی, لیکن وہ خوف زدہ تھی کہ شاہ زیب کا رد عمل کیا ہوگا. آخر اس کے لیے کل کا سورج کیسا ثابت ہوگا. پورا دن اسی کشمکش میں گزر گیا تھا. اگلی صبح کا سورج نئی مصیبتوں کے ساتھ روشن ہوا تھا. شاہ زیب کی فلائٹ پاکستان دوپہر 2 بجے لینڈ ہونے والی تھی اور تقریباً 4 بجے تک اس کو گاؤں
پہنچنا تھا، اس لیے تمام تیاریاں صبح سے ہی ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ حویلی کو دلہن کی طرح سجایا جا رہا تھا۔ آخر کو بڑا پوتا حویلی واپس آ رہا تھا، گاؤں کا ہونے والا سردار، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ جیسے جیسے گھڑی کی سوئیاں گھومتی جا رہی تھی، ویسے ویسے عائشہ کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو رہی تھی۔ نرمین نے کالے رنگ کا لباس زیبدن کیا تھا جو اس کی دودیا رنگت پر بہت جچ رہا تھا، جبکہ عائشہ نے نیلے رنگ کا لباس زیبدن کیا تھا اور ہلکا پھلکا میک اپ کر کے وہ تیار ہو گئی تھی۔ لیکن اس کی بہن سادگی میں بہت قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس نے نظر بھر کر اپنی بہن کی دمکتی ہوئی رنگت کو دیکھا تھا، اور وہیں وہ ایک پل کے لیے سہم گئی تھی۔ کہیں شاہ سائیں نرمین کو پسند؟ اس کے آگے وہ کچھ سوچ بھی نہیں پائی تھی۔ اس نے فوراً ہی سر نفی میں ہلایا تھا۔ عائشہ صبح سے اپنے کمرے میں ہی بند تھی۔ کئی بار اس کی چچی دروازے پر آ کر اسے باہر آنے کی تلقین کر چکی تھی، لیکن اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کمرے سے باہر جا سکے۔ اس کا دل بہت عجیب ہو رہا تھا، یہ سوچ کر کہ وہ اتنے سالوں بعد آ رہا ہے، کیسا دکھتا ہوگا، اس کی سوچ اب کیسی ہو گئی ہوگی۔ کیا وہ جانتا ہوگا کہ یہاں کوئی ہے جو رات بھر جاگ کر اس کی سلامتی کی دعا کرتی ہے؟ اسے سوچے بنا اس کا 12 سال میں ایک دن نہیں گزرا۔ اس سے محبت کیے بنا اس نے ایک لمحہ نہیں گزارا۔ لیکن یہ بات تو اس کی اللہ اور اس کی بہن نرمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس نے ٹوٹ کر شاہ کو چاہا تھا۔ اس کی آنکھیں جلملائی تھیں، دل کانپ اٹھا تھا، وہ خوف زدہ تھی۔ نہ جانے شاہ کا کیا رد عمل ہوگا۔ وہ ابھی بھی اپنی سوچوں میں ہی گم تھی کہ دروازے پر کسی نے ہلکی دستک دی تھی۔ اس نے اللہ کا نام لیا تھا۔ کیا شاہ سائیں آ چکے تھے؟ یہ خیال ہی اس کا دل بے قابو کر چکا تھا۔ وہ فوراً اپنے سر پر دوپٹہ جماتی ہوئی دروازے کی طرف آئی تھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ہی اس کی بہن نرمین کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اندر آتے ہی چہک کر بولی، آپا جانی، زنان کھانے چلتے ہیں، وہاں سب تیاروں میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ کے بارے میں چچی جان کئی بار مجھ سے پوچھ چکی ہیں، اور میں مزید ان سے جھوٹ نہیں بول سکتی، پلیز جلدی چلیں۔ جبکہ عائشہ کا چہرہ زرد پڑتا جا رہا تھا۔ نرمین آج کچھ زیادہ ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے آسمان سے اتری کوئی پری ہو۔ اس نے دل ہی دل میں اپنی بہن کی نظر اتاری تھی اور ساتھ میں خیر کی دعا بھی مانگی تھی۔ وہ جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کر کے نرمین کے ہمراہ ہی نیچے چلی پڑی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا۔ زنان خانے میں ہی تمام عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ شام کے 4 بج چکے تھے۔ حویلی میں پورا خاندان جمع تھا۔ تبھی ایک ملازم بھاگا ہوا آیا تھا اور دادا جان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، بڑے صاحب، شاہ بابا آ گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر وہاں سب خوشی سے کھڑے ہوئے تھے۔ زنان خانے کی عورتیں بھی خوش ہوتی کھڑی ہو چکی تھی۔ شائستہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تھے۔ عائشہ کا دل گھبرا رہا تھا اور آنکھیں ساخت ہو گئی تھیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیسا محسوس کرے۔ خاموشی سے آنکھیں جھپکتے اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا، جو ایسے دھڑک رہا تھا جیسے پاگل ہو رہا ہو، لیکن اس کا چہرہ خاموش تھا۔ وہ خاموشی سے سب کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی۔ چند پل بعد وہ دوسری گاڑی سے باہر آیا تھا۔ اس کی دودیا رنگت سرخ ہو رہی تھی۔ یقیناً وہ پاکستان کی گرمی برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی گہری آنکھوں میں سرد مہری تھی، ماتھے پر شکن تھے۔ اس نے ایک طائرانہ نگاہ پوری حویلی پر ڈالی تھی اور اپنے باپ کے ہمراہ حویلی میں داخل ہوا تھا۔ سامنے ہی دادا جان اور اس کی اماں آنسو بھری نگاہ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ سب سے پہلے دادا جان سے ملا تھا اور پھر اپنی اماں کو سینے سے لگا کر اس نے سکون کی سانس خارج کی تھی۔ یہ واحد ہستی تھی جس سے شاہ خان بے لوث محبت کرتا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ اپنی ماں کو اپنے پاس لندن بلا لیتا، لیکن خاندانی روایت کی وجہ سے وہ 12 سال اپنی ماں سے جدا رہا تھا۔ وہ بھی آگے بڑھتا کہ اچانک ہی ایک لڑکی چہکتے ہوئے اس کے قریب آئی تھی اور اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے بولی، میرا نام نرمین ہے، مجھے جانتے تو ہو گے آپ۔ اس کا کھلکھلاتا لہجہ شاہ کو اپنی جگہ پر ساخت کر گیا تھا۔ وہ حیران ہو کر اس چھوٹی سی خوبصورت لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو واقعی بلا کی حسین تھی۔
وہ اپنی جگہ پر بالکل سن ہو گیا تھا، جبکہ اچانک نرمین دوبارہ بولی تھی، لالا ہاتھ تو ملائیں۔ وہ فوراً ہوش کی دنیا میں آیا تھا اور اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ حویلی میں موجود تمام لوگوں سے مل کر اس نے ایک سرسری نگاہ عائشہ پر ڈالی تھی، جو نگاہ نیچے کیے کوئی مجسمہ لگ رہی تھی۔ وہ نظر انداز کر کے اپنے کمرے کی جانب بڑھ چکا تھا۔ اس کا حویلی میں پہلا قدم ہی اس کے دل پر ٹھنڈی پھوار کی مانند تھا۔ اس کو محسوس ہوتا تھا جیسے اس کا محافظ آ گیا ہے۔ باپ کے بعد اگر اس نے کسی سے محبت کی تھی تو وہ شاہ زیب سائیں ہی تھا۔ اس کے علاوہ تو اس نے اپنے دل میں کسی اور مرد کو جگہ ہی نہیں دی تھی، وہ چاہے دادا جان ہو یا پھر اس کے چاچو، جنہوں نے ہمیشہ اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا تھا۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا۔ گھر میں معمول کے مطابق خاموشی تھی۔ شاہ زیب گہری نیند میں تھا، لیکن اچانک ہی اس کی آنکھ کھل گئی تھی اور لبوں سے محض ایک نام ہی ادا ہوا تھا، نرمین خان۔ اس کی آنکھیں مسکرائی تھی۔ قسمت کا پہیہ گھوم چکا تھا، سب کچھ تبدیل ہو گیا تھا۔ عائشہ کا شک حقیقت کا روپ دھار چکا تھا۔ رات کے وقت جب اس کی ماں کھانے کی ٹرے تھامے کمرے میں آئی تو اس نے فوراً ان کے ہاتھوں کو تھام لیا تھا اور اپنے ساتھ ہی بیڈ پر بٹھا کر ان کی گود میں سر رکھ چکا تھا، جبکہ شائستہ بیگم کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ نیچے آئے اور سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول کرے، مگر انہیں معلوم تھا شاہ زیب کو ابھی ان سب چیزوں کو قبول کرنے میں وقت لگنا ہے، اسی لیے اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر رہی تھی۔ وہ اپنے بیٹوں کے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے بولی، میرے دل کا ٹکڑا، کیا ہوا؟ ماں پر اتنا لاڈ کیوں آ رہا ہے؟ جبکہ وہ ان کے گرد اپنا حصار بناتے ہوئے بولا، 12 سال بعد اپنی ماں سے لاڈ اٹھا رہا ہوں، اتنا تو حق بنتا ہے نا؟ جبکہ شائستہ بیگم نے جھک کر اس کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیا تھا۔ وہ اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے بولا، اگر آپ سے آج میں کچھ مانگوں تو آپ مجھے دے دیں گی؟ اس کے لہجے میں ایک آس تھی، جبکہ شائستہ بیگم کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ آخر وہ کیا خواہش کرنے والا تھا؟ آج سے پہلے کبھی اس نے ایسا نہیں بولا تھا، اور آج اس کا یہ کہنا انہیں خوف زدہ کر چکا تھا۔ انہیں سب سے پہلا خیال ہی عائشہ کا آیا تھا، اور پھر جو بات شاہ زیب نے کہی وہ سن کر وہ سر تھام چکی تھی۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ شاہ زیب اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے اپنے دل کی خواہش کو زبان پر لے آیا تھا۔ آپ ہمیشہ سے کہتی ہیں کہ میری شادی ایک عائشہ نامی لڑکی سے ہونی ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ میری شادی نرمین سے ہو، وہی چھوٹی چنچل لڑکی۔ امی جان، آپ کو معلوم ہے وہ جب آئی اور اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو میرا دل رک سا گیا تھا۔ میرے خوابوں کی پری مجھے مل گئی۔ آپ کو معلوم ہے لندن میں بہت خوبصورتی ہے، مگر آج سے پہلے میں نے اتنی معصومیت بھری خوبصورتی نہیں دیکھی۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں مجھے نرمین خان دلا دیں، میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں بہت خوش رکھوں گا، اور رہی بات عائشہ کی تو ہم اس کے لیے اچھا رشتہ تلاش کر لیں گے۔ جبکہ اس کی ماں اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے نرمین کون ہے؟ اور عائشہ تمہاری کیا لگتی ہے؟ جبکہ وہ اپنی ماں کی گود سے اٹھ چکا تھا اور ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، ہاں معلوم ہے، عائشہ میری منگیتر ہے، وہ بھی بچپن کی، اور نرمین اس کی چھوٹی بہن، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ انسان کو جو پسند ہوگا وہ اس سے ہی شادی کرے گا نا۔ جبکہ اس کی ماں خاموش ہو گئی تھی، ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ عائشہ سے لاکھ نفرت کرتی تھی، مگر وہ خاندان کی روایت کو نہیں توڑ سکتی تھی۔ اگر یہ بات بھی کسی کو معلوم ہوتی تو لوگ کیا سوچتے؟ بچپن سے عائشہ کو شاہ زیب کے ساتھ جوڑا گیا تھا، اور اب اچانک سے نرمین کا نام آ جانا ماحول میں خنقی پیدا کر سکتا تھا۔ اس کی ماں فوراً ہی اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، بس خاموش ہو جائیں شاہ زیب سائیں، آپ عائشہ کے ہیں، نرمین آپ کی سالی ہے، آپ دوبارہ ایسی بات نہیں کریں گے، میں آپ سے سخت خفا ہو جاؤں گی۔ وہ تھوڑی غصے میں بولی تھی، جبکہ وہ اپنی ماں کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں تھامتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں امی جان، آپ کو بھی نرمین پسند ہے، میرا تو بس نہیں چل رہا میں کیا بولوں۔ میں نے بس آپ سے بول دیا ہے اگر میری شادی نرمین سے نہیں ہوئی تو میں کسی سے نہیں کروں گا، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ آپ مجھے جانتی ہیں، مجھے میرے فیصلوں سے بھی
آگاہ ہیں آپ، میں پہلی نظر میں کسی کو دیکھ کے کوئی فیصلہ کروں تو عمر بھر اس کو نبھاتا ہوں اور اس فیصلے سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ نرمین کو دیکھ کر میں نے اسی وقت ہی فیصلہ کر لیا تھا، میں اس لڑکی کو اپنا جیون ساتھی بناؤں گا، اور اس لمحے میں میرا دل اس پر آ گیا تھا، اور اب میں اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ اور مجھے امید ہے کہ عائشہ بھی برا نہیں مانے گی، کیونکہ وہ اس کی چھوٹی بہن ہے، وہ اس سے محبت کرتی ہے، نہ ہی گھر والے اس بات کا برا مانیں گے، کیونکہ عائشہ کی بہن سے میں شادی کرنے کی بات کر رہا ہوں۔ اگر کسی اور سے کرتا تو ان کا برا مانا بنتا تھا۔ اگر آپ نے میری بات نہیں مانی تو میں دادا سے بات کروں گا، اور وہ میری ہر خواہش کو مان لیتے ہیں۔ وہ یہ بول کر کروٹ بدل کر لیٹ گیا تھا، اس کی آنکھوں میں خواب سج رہے تھے، جبکہ اس کی ماں دہل چکی تھی۔ ایک پل کے لیے ان کی آنکھوں کے سامنے معصوم عائشہ کا چہرہ آیا تھا۔ کیا اس کے لیے ٹھیک تھا، جو سالوں سے ان کے بیٹے کے نام پر بیٹھی ہوئی تھی؟ وہ کوئی چھوٹی عمر کی عورت نہیں تھی، بلکہ ایک تجربے کار خاتون تھی، جن کو ہر ایک چیز معلوم تھی، اور وہ عائشہ کی آنکھوں میں جگمگاتے محبت کے جذبے کو بھانپ چکی تھی۔ جبھی تو اپنے دل کو مار کر انہوں نے عائشہ کو اپنی بہو تسلیم کر لیا تھا، مگر آج اپنے بیٹے کے منہ سے نرمین کا نام سن کر وہ ڈر گئی تھی۔ وہ جانتی تھی عائشہ اس کا ڈور تھامے 12 سالوں سے شاہ کا انتظار کر رہی ہے اور اس کے خواب دیکھ رہی ہے۔ اب وہ اس کی آنکھوں سے ایک جھٹکے سے وہ خواب نہیں نوچ سکتی، اور جانتی تھی دادا پودے کی ضد کے آگے ہار جائیں گے۔ وہ فوراً کمرے سے باہر آئی تھی اور سیدھا اپنے شوہر کے پاس بیٹھ کر تمام رودات سے انہیں آگاہ کیا تھا، جبکہ فردان خان خاموش تھے۔ ان کی آنکھیں ایک غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ فردان صاحب کے کندھے پر وہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، بتائیں خان، ہمیں کیا کرنا ہے؟ شاہ زیب سائیں اپنی بات کے پکے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے انہیں پڑھائی کرنی تھی اور وہ لندن جانا چاہتے تھے۔ خاندان میں کسی لڑکے کو اس چیز کی اجازت نہیں دی گئی، مگر آپ کے بیٹے نے وہ بھی کر لیا، اور مجھے اس کے تاثرات سے معلوم ہو رہا ہے کہ بات بہت آگے جا چکی ہے۔ وہ گھبرائے لہجے میں بولی تھی، جبکہ ان کے شوہر نے ایک نگاہ اپنی بیوی پر ڈالی تھی اور محض یہ بول کر لیٹ گئے تھے، جو ہوگا اور قدرت کو منظور ہوگا۔ آپ پریشان نہ ہو، میں کرتا ہوں کچھ۔ دل ہی دل میں وہ بھی پریشان ہو گئے تھے، جبکہ ان کی بیوی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ قدرت کیا فیصلہ کرنے والی تھی، کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا، جبکہ وہ معصوم آج بھی اپنے اللہ کے سامنے گڑ گرا کر اپنی محبت کی بھیک مانگ رہی تھی۔ وہ کسی سے اپنے جذبات بیان نہیں کرتی تھی۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا۔ شاہ زیب کو آئے ہوئے 1 ہفتہ گزر گیا تھا، اور اس دورانیہ میں وہ زیادہ سے زیادہ نرمین کو مخاطب کرنا پسند کرتا تھا، اور یہ چیز خاندان میں موجود ہر شخص نے محسوس کی تھی۔ ایک پل کے لیے عائشہ بھی خوف زدہ ہو گئی تھی، اسے اپنا وہم سچ ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ شاہ زیب کا اسے نظر انداز کرنا اور نرمین کے آگے پیچھے گھومنا، جبکہ نرمین معصوم تھی، وہ یہی سمجھ رہی تھی میرے بہنوئی ہیں، کزن ہیں، اس لیے مجھ سے بات کرتے ہیں، لیکن لبوں سے کچھ ادا نہیں کیا تھا۔ آج اتوار کا دن تھا، ماحول میں عجیب افسردگی چھائی ہوئی تھی۔ آج عائشہ کو اپنا دل گھبراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کچھ برا ہونے والا ہے، لیکن کیا؟ وہ نہیں جانتی تھی۔ اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور دادا جان کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ وہ دونوں بہنیں جو اپنے آپ میں مگن باتوں میں مصروف تھیں، فوراً اپنے سر پر دوپٹہ جما چکی تھیں اور اپنی جگہوں سے کھڑی ہو گئی تھیں۔ نرمین عظمت خان کے ساتھ لگی تھی، جبکہ عائشہ فوراً ہی ان کو بیٹھنے کی تلقین کرنے لگی تھی، جبکہ دادا جان چلتے ہوئے عائشہ کے پاس آئے تھے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے بولے، میری بیٹی، مجھے معلوم ہے آپ بہت اچھی ہیں اور ایک فرما بردار پوتی ہیں۔ ہمیں یقین ہے آپ ہماری کسی بات کا برا نہیں منائیں گی۔ نہ جانے کیوں عائشہ کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے معاملہ خراب ہو رہا ہے۔ وہ دادا جان کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، اور پھر جو بات عظمت صاحب نے کہی وہ سن کر اس کا پورا وجود لرز اٹھا تھا۔ عظمت خان اپنی پوتی کو دیکھتے ہوئے بولے، شاہ زیب سائیں کا فیصلہ ہے، وہ شادی نرمین سے کرنا چاہتا ہے۔ اگر ہم راضی نہ ہوئے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لندن واپس چلا جائے گا۔ تمہاری چچی بہت پریشان ہے، یہی حال تمہارے چاچو کا ہے۔ وہ گاؤں کا سردار بننے والا ہے، اس کی بات کو اہمیت دینا
ہم سب پر لازم ہے۔ اگر ہم نے ذرا بھی اس کی بات کی نفی کی تو میری جان وہ مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ ابھی ہم نے 12 سال تک اس کی جدائی برداشت کی ہے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں پھر اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ مگر اس کی شادی نرمین سے نہیں ہوئی تو وہ ناراض ہو کر چلا جائے گا اور کبھی بھی واپس نہیں آئے گا۔ تم جانتی ہو اپنی بات کا پکا ہے وہ، ایک بار جو فیصلہ کر لے اسے پیچھے نہیں ہٹتا۔ آپ کو ہمارے فیصلے پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ دادا جان اس سے اس کی زندگی کی نوید چھین رہے تھے اور اس سے اس کا فیصلہ پوچھ رہے تھے۔ اس کا دل ہزاروں ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا۔ اب وہ کس آس پر دادا جی کو منع کرتی جس ہرجائی سے وہ محبت کرتی رہی، جب وہی شخص ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، 12 سال کے اس رشتے کو ایک جھٹکے میں توڑنا چاہتا تھا، تو وہ یک طرفہ محبت کو لے کر کب تک اس کے پیچھے چلتی جاتی؟ آپ کے ماں باپ اس دنیا میں حیات نہیں ہیں، ورنہ ہم ان سے ہی اس بارے میں بات کرتے۔ عظمت خان عائشہ کے چہرے کو باغور دیکھ رہے تھے، وہ ضبط کے کڑے مراحل طے کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، حالت ایسی تھی کہ ابھی گر کر بیہوش ہو جائے گی، مگر اس نے آج تک اپنی محبت کسی پر بیان نہیں کی تھی اور آج بھی وہ ایسا کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ اس نے دادا جان کی جانب دیکھا تھا اور گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور اپنے الفاظ جوڑتے ہوئے بولی تھی، ہمیں منظور ہے، جیسا شاہ زیب سائیں بولیں گے ہم تیار ہیں۔ جبکہ نرمین چنگاڑتی ہوئے بولی تھی، آپ ہمیشہ ایسے ہی خاموش رہنا، لوگ آتے ہیں آپ کی توہین کرتے ہیں، آپ کے نصیب کو چھین لیتے ہیں اور آپ کچھ نہیں کرنا۔ دادا جان، ہم مرتے مر جائیں گے مگر شاہ زیب لالا سے شادی نہیں کریں گے، یہ بات آپ بھی ذہن نشین کر لیں۔ آپا جان تو کچھ نہیں بول سکتی لیکن ہم بہت کچھ کہہ سکتے ہیں۔ وہ ہتے سے اکھڑ گئی تھی، جبکہ دادا جان نرمین کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، کیا آپ کے نزدیک ہماری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے، جبکہ عائشہ آگے بڑھی تھی، نرمین کے کندھے پر اپنا حصار مضبوط کیا تھا اور عظمت صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی، میں نے کہا ہے نا دادا جان، ہم تیار ہیں، نرمین ہماری بیٹی کی مانند ہے، ہم اس کا فیصلہ لے سکتے ہیں۔ وہ یہ بول کر خاموش ہو گئی تھی۔ نرمین احتجاج کرنا چاہتی تھی مگر عائشہ نے اسے خاموش کروا دیا تھا۔ دادا جان کمرے سے چلے گئے تھے اور جاتے وقت انہوں نے ایک گہری نگاہ عائشہ کے چہرے پر ڈالی تھی، جہاں پر دنیا جان کی اذیت تھی۔ دادا جان کے جاتے ہی عائشہ یکدم ہی زمین بوس ہوئی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہو، آسمان سر پر گر گیا ہو۔ نرمین عائشہ کو سنبھالتے ہوئے بولی، کیوں حاتم تائی بن رہی ہیں؟ کیوں اپنی محبت، اپنی خوشیاں، اپنے خواب کسی اور کو دان کر رہی ہیں؟ کیوں آپ اس طرح برتاؤ کر رہی ہیں؟ میں کبھی بھی شاہ زیب سائیں کی دلہن نہیں بن سکتی، وہ آپ کے ہیں اور آپ کے ہمیشہ رہیں گے۔ آپ مجھ سے بدگمان نہ ہو، لیکن عائشہ خاموش تھی۔ جس بات کا اسے ڈر تھا وہ حقیقت ہو چکی تھی۔ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ خیال آیا تھا اور یہ خیال آج حقیقت بن چکا تھا۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا۔ نرمین بہت احتجاج کر چکی تھی، چاچی اور چاچو دونوں کے منہ پر اس نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ کسی بھی صورت شاہ زیب سائیں سے نکاح نہیں کرے گی، مگر عائشہ نے اس کی ایک چلنے نہیں دی تھی۔ یہ اس کے محبوب کی خواہش تھی اور محبوب کی خاطر تو گردن بھی کٹوا دی جاتی ہے۔ آج بارات تھی، وہ اپنے ہاتھوں سے شاہ زیب کی دلہن سجا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لب سوکھ چکے تھے، حالت ایسی تھی جیسی آخری سانسیں لے رہی ہو، مگر اس نے ایک شکوہ نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے اللہ کی محبوب بندی تھی، اس کو معلوم تھا اللہ کے ہر فیصلے میں مصلحت ہے، مگر اس کا دل رو رہا تھا۔ ہاں، وہ شاہ زیب کی دلہن نہیں بن پائی تھی، مگر اس کو اس کی دلہن سجانے کا موقع مل گیا تھا۔ اس نے نرمین کے سر پر دوپٹہ ٹکایا تھا اور اس کا عکس آئینے میں دیکھا تھا۔ نرمین کے ساتھ یہ کیا ہو رہا تھا وہ خود نہیں جانتی تھی۔ چچی پیچھے ہی بیٹھی تھی، وہ دونوں بہنیں کچھ نہیں بول رہی تھی۔ نرمین کے تیار ہوتے ہی چچی نے ترم بھری نگاہوں سے عائشہ کو دیکھا تھا اور کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ ان کے جاتے ہی نرمین نے عائشہ کے ہاتھ تھامے تھے اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گلو گیر لہجے میں بولی تھی، آپا جانی، میں بے قصور ہوں، میں جان کر شاہ زیب سائیں کے سامنے نہیں آئی تھی، وہ تو دھوکے سے۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی عائشہ نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا اور ایک سرد نگاہ سے اس کو دیکھا تھا اور محض یہ بول کر کمرے سے باہر آ گئی تھی،
مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے، تم بس خوش رہو۔ وہ یہ بول کر وہاں ٹھہری نہیں تھی بلکہ کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ جبکہ نرمین نے نم آنکھوں سے دروازے کو دیکھا تھا۔ اس کی عمر 19 برس تھی، مگر وہ حالات کو زیادہ بہتر طریقے سے جانتی تھی۔ اس کو معلوم تھا اس کی بہن شاہزیب کے نام سے عشق کرتی ہے، اس کو پانے کے لیے تہجد میں گڑ گڑاتی تھی، اور آج وہ اس کا حق مار رہی تھی۔ یہ سوچ آتے ہی نرمین کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کو دیکھا تھا اور پھر لہنگے کے نیچے کر لیا تھا۔ چند پل کا کھیل تھا، نرمین کبیر خانزادہ، نرمین شاہزیب خانزادہ بن گئی تھی۔ نرمین کو اپنے ہاتھوں سے عائشہ نے شاہزیب کے نام کی سیج پر بٹھایا تھا۔ ابھی تک اس نے نگاہیں اٹھا کر نرمین کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کا لہنگا سیٹ کر کے وہ کمرے سے جانے لگی تھی جب اچانک نرمین نے عائشہ کا ہاتھ تھاما تھا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے گلوگیر لہجے میں بولی تھی، آپا جان، میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، آپ کو معلوم ہے نا۔ عائشہ کا دل درد سے پھٹ رہا تھا۔ اس نے کبھی خواب و خیال میں نہیں سوچا تھا کہ وہ ایک ایسے دورائے پر آ کر کھڑی ہو جائے گی کہ اپنے ہونے والے شوہر کو اپنی ہی بہن کو سونپ دے گی۔ اس نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی، آنکھوں میں آتے آنسوں کو اندر دھکیلا تھا اور ایک زبردستی کی مسکراہٹ سجا کر وہ پلٹی تھی۔ ابھی تک نرمین اس کو نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ قریب ہوئی، اس کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیا تھا، جبکہ نرمین نے اس بوسے کو آنکھیں بند کر کے محسوس کیا تھا۔ عائشہ اس کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، ہاں مجھے تکلیف ہوئی ہے، مگر یہی میرا نصیب ہے۔ تم کیوں اس طرح سوچ رہی ہو؟ تم میری بیٹیوں کی مانند ہو، تم خوش ہوگی تو تمہاری بہن بھی خوش ہوگی۔ میں اس شادی سے بہت خوش ہوں، تم مطمئن رہو اور اپنی زندگی خوشی سے گزارو۔ وہ یہ بول کر ٹھہری نہیں تھی کیونکہ اس کے دل میں اٹھتا درد اس کی برداشت سے باہر تھا۔ منظر تبدیل ہو چکا تھا۔ نرمین کمرے میں تنہا بیٹھی کسی غیر مرئی نقطے کو گھورے جا رہی تھی، جبکہ مردان خانے میں شاہزیب بے چین ہو رہا تھا۔ وہ کسی بھی طرح نرمین کے پاس جانا چاہتا تھا۔ اس کو معلوم تھا وہ حوروں کی مانند لڑکی بہت خوبصورت لگ رہی ہوگی۔ وہ اپنی دلہن کو دیکھنا چاہتا تھا، اس کو محسوس کرنا چاہتا تھا، مگر اس کے دوست احباب اور چند رشتہ دار اس کو چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اس نے بے بس نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ اس کا باپ جانتا تھا اس کا بیٹا ان کی چھوٹی بھتیجی کے لیے پاگل ہو چکا ہے۔ انہوں نے فوراً ہی سب کو ڈانٹ دیا تھا اور شاہزیب کو جانے کی ہدایت کی تھی۔ وہ تو اجازت ملتے ہی فوراً کمرے کی جانب بھاگا تھا۔ اس نے کمرہ کا دروازہ کھولا تو پہلی نگاہ اس چھوٹی سی خوبصورت دلہن پر گئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ آئی تھی اور آدھے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کو آنے میں دیر ہو گئی تھی اور اس کی دلہن انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی۔ اس کو رحم آیا تھا، وہ مسکراتا ہوا اس کے قریب گیا تھا، مگر جیسے ہی اس کو ہاتھ لگایا تو اس کا دل کانپ اٹھا تھا۔ اس کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا۔ نرمین کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، ہاتھ میں زہر کی بوتل تھی۔ کیا وہ خودکشی کر چکی تھی؟ یہ خیال ہی شاہزیب کی جان لینے کے در پر آ گیا تھا۔ وہ بے ساختہ نرمین کو اپنی باہوں کے حصار میں لیے کمرے سے باہر بھاگا تھا۔ اس کی ماں جو پانی کا جگ بھرنے کے لیے کچن کی جانب جا رہی تھی، نرمین کی حالت دیکھ ان کے ہاتھ سے وہ جگ نیچے گر چکا تھا۔ وہ فوراً نیچے چیخ پڑی تھی۔ ان کی چیخ پوری حویلی میں گونجی تھی۔ چند پل بعد ہی سب حویلی کے لاؤنج میں جمع ہو گئے تھے، جبکہ شاہزیب فوراً نرمین کو گاڑی میں ڈال کر ہسپتال کے جانب بھاگا تھا۔ اس کے پیچھے ہی دادا جان فردان خان اور ان کا ایک اور بھائی، ان کے بچے سب ہی پیچھے گئے تھے، جبکہ عائشہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے آج تو سب ختم ہو گیا ہو۔ پہلے محبوب سے دستبردار ہوئی اور اب بہن نے جو کارنامہ انجام دیا تھا وہ سوچ سوچ کر اس کا دل پھٹنے کے لیے قریب آ گیا تھا۔ ان کے سر پر نہ ماں کا سایہ تھا، نہ باپ کا سایہ تھا، اور نہ ہی کسی بھائی کا۔ وہ دونوں بہنیں ایک دوسرے میں مگن رہنے والی لڑکیاں تھیں، اور آج جو ہوا تو وہ عائشہ کو برباد کر چکا تھا۔ وہ مسلسل اپنے رب سے اپنی بہن کی زندگی مانگ رہی تھی، مگر کہتے ہیں نا کچھ واقعات انسان کی زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جو اسے توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ چند پل بعد ہی ہسپتال سے خبر آ گئی تھی نرمین جان کی بازی ہار چکی ہے اور ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے۔ یہ خبر سننے کی دیر تھی کہ عائشہ چیخ پڑی تھی۔ وہ زور زور سے چلا رہی تھی، میری نرمین مجھے تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتی، میں مر جاؤں گی، مجھے میری نرمین چاہیے۔ جبکہ چاچی نے اس کو بہت مشکل سے سنبھالا تھا۔
ہر آنکھ نم تھی. وہ لڑکی تھی ہی اتنی پیاری اور معصوم کہ ہر شخص اسے پیار کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا. شاہ زیب کی حالت ایسی تھی جیسے وہ مر چکا ہو. محض ایک زندہ لاش کی مانند وہ سانس لے رہا تھا. وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا اور آج نرمین کو اس دنیا سے گئے ہوئے پورا 1 مہینہ ہو گیا تھا. پورا گھر سوگ میں تھا. عائشہ خاموش بیٹھی بس ایک غیر مرئی نقطے کو گھورتی جا رہی تھی. اس کو ہوش آتا تھا تو وہ فوراً ہی چیخ کر رو پڑتی تھی اور یہی حال شاہ زیب کا تھا. وہ بھی بس خاموش بیٹھا رہتا تھا. نہ کھانے کا ہوش ہوتا تھا نہ پینے کا. وہ لڑکی کیا گئی، پورا گاؤں ہی ویران ہو گیا تھا. مگر کسی ایک کو سنبھالنا تھا ورنہ سب برباد ہو سکتا تھا. شاہ زیب گہری نیند سو رہا تھا جب اچانک ہی اس کے خواب میں ایک روشنی نمودار ہوئی تھی. وہ اس روشنی کے پیچھے بھاگ رہا تھا. اس روشنی میں اسے نرمین کا چہرہ نظر آ رہا تھا جبکہ وہ روشنی بس جاتی جا رہی تھی اور بس آخری لمحے میں اس عائشہ کا چہرہ نظر آیا تھا اور وہ چیخ کر اٹھ بیٹھا تھا. رات کا دوسرا پہر چل رہا تھا. ہر سو ہو کا عالم تھا. پوری حویلی سناٹے کی زد میں تھی. وہ بالکل ساخت ہو گیا تھا. یہ کیا تھا وہ خود نہیں جانتا تھا. وہ ننگے پیر اپنے کمرے سے باہر آیا تھا اور جیسے ہی عائشہ کے کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نگاہ جائے نماز پر بیٹھی عائشہ پر گئی تھی. وہ ہاتھ بلند کیے زارو قطار ہو رہی تھی. کیا نرمین اس کو یہ بتانے کے لیے آئی تھی کہ اس کا نصیب وہ نہیں ہے بلکہ عائشہ ہے؟ یہ کیا ماجرا تھا؟ وہ چند پل کے لیے ساخت ہو گیا تھا. وہ کھڑا اپنی جگہ پر عائشہ کے معصوم چہرے کو دیکھتا رہا تھا اور پھر وہاں سے لوٹ گیا تھا. اس نے چند پل میں ہی فیصلہ کر لیا تھا اس کو اب کیا کرنا ہے. اس خواب کی تعبیر اس کو معلوم نہیں تھی مگر وہ طے کر چکا تھا جو اس نے خراب کیا ہے وہ سب کچھ ٹھیک کرے گا. کمرے میں آتے ہی اس نے وضو بنایا تھا اور قرآن پاک کی تلاوت کر کے نرمین کو ایصال ثواب پہنچایا تھا. اس کی مغفرت کی دعا مانگی تھی اور نیم دراز ہو گیا تھا. پورے 1 مہینے بعد آج اسے پرسکون نیند آئی تھی. اس کی آنکھ صبح 10 بجے کے قریب کھلی تھی اور وہ سیدھا دادا جان کے پاس گیا تھا. ان کے گھٹنوں کو پکڑ کر اس نے ایک بار پھر شادی کی خواہش کی تھی اور اس بار اس کا انتخاب عائشہ تھی. جبکہ دادا جان نے منع کر دیا تھا. وہ صاف بولے تھے اب ہم میں ہمت نہیں ہے کہ ہم عائشہ کے پاس جا کر شادی کی بات کریں. اگر وہ آپ کے کہنے سے راضی ہو جاتی ہے تو ہم یہ شادی خوش اسلوبی سے کروا دیں گے، کیونکہ جو ہماری نرمین نے کیا ہے اس کے بعد ہم ڈر چکے ہیں. ہم ایک پوتی کھو چکے ہیں، اب دوسری کھونے کی ہمت نہیں رکھتے. جبکہ وہ سیدھا عائشہ کے کمرے میں آیا تھا جو ابھی تک چپ بیٹھی تھی. اس نے آتے ہی کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا. وہ جو اپنے ہی دھن میں مگن تھی فوراً ہوش میں آئی تھی اور شاہ زیب کو اپنے کمرے میں دیکھ کر بکلا کر سر پر دوپٹہ اوڑھ چکی تھی. جبکہ شاہ زیب قدم و قدم اس کے قریب آیا تھا. وہ زمین پر بیٹھی ہوئی تھی. وہ بھی اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا. عائشہ کچھ سمجھتی اسے پہلے ہی شاہ زیب نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھا تھا اور نم لہجے میں بولا تھا مجھے معلوم نہیں مجھ سے کیا خطا ہو گئی ہے لیکن لگتا ہے میں نے تمہارا دل توڑ دیا ہے. باخدا عائشہ میں نے تمہیں ریجیکٹ نہیں کیا تھا، بس مجھے نرمین پسند آ گئی تھی. لیکن آج اس کو کھو کر احساس ہوا ہے جب انسان اپنی محبت کھوتا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے. میری ماں نے مجھے بتایا تھا تم مجھ سے لگاؤ رکھتی ہو، کئی سالوں سے میرے نام پر بیٹھی ہو، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑا تھا. میرے لیے یہ بہت عام سی بات تھی اور یہی سوچ کر میں نے تمہاری زندگی برباد کر دی. آتے ساتھ ہی تمہارے بجائے تمہاری بہن کا انتخاب کر لیا اور اس چیز کے لیے میں بے حد شرمندہ ہوں. اس نے عائشہ کو دیکھا تھا. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور سر جھکا ہوا تھا. اس نے تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر اس کے سر کو اونچا کیا تھا اور اس کے دیکھتے ہوئے بولا مجھے نہیں معلوم اظہار محبت کیسے ہوتا ہے مگر میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے ہماری نرمین کی روح خوش ہوگی. کیونکہ اس کے آخری الفاظ مجھے یاد ہیں میں شاہ زیب لالا سے شادی نہیں کر سکتی، وہ میری بہن کا نصیب ہے. میں اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں. عائشہ نے تڑپ کر شاہ زیب کو دیکھا تھا. وہ منع کرنا چاہتی تھی لیکن اس کے منہ سے ایک الفاظ ادا نہیں ہوا تھا. وہ خاموش رہی تھی. اس نے حالات کے آگے سر جھکا دیا تھا. شاہ زیب کی خواہش اور عائشہ کی خاموشی کو مد نظر رکھتے ہوئے دادا جان نے سادگی سے ان دونوں کا نکاح کروا دیا تھا. عائشہ اس نکاح سے خوش نہیں تھی. اسے لگتا تھا کہ نرمین کی موت کی ذمہ دار کہیں نہ کہیں شاہ زیب ہے.
لیکن اس نے جلد ہی اللہ کی رضا کے آگے سر جھکا دیا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ چاہے گا تو موت آئے گی، اگر وہ نہیں چاہے گا تو کبھی انسان اس دنیا سے نہیں جا سکتا۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا۔ شاہ زیب کو گلٹ تھا اور عائشہ چپ تھی۔ ان دونوں کی خاموشی اور احساس نے اس رشتے کو مضبوط کر دیا تھا۔ دھیرے دھیرے ان کے بیچ کی دیوار گرتی چلی گئی تھی اور اللہ کی رضا کو سمجھ کر دونوں نے ہی سر جھکا دیا تھا اور ایک دوسرے کو قبول کر لیا تھا۔ 1 سال بعد ہی ان کے گھر ایک چھوٹی ننھی رحمت کی آمد ہوئی تھی، جس کا نام عائشہ نے نرمین رکھا تھا، اور اس بات سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ گھر میں وہیں کھلکھلاہٹ گونجنے لگی تھی، جبکہ عائشہ اپنی بیٹی میں اپنی بہن نرمین کو ڈھونڈتی تھی، اور یہی حال شاہ زیب کا تھا۔ کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں جو کہانی کو مکمل کر دیتے ہیں، اور ایک ایسا ہی کردار عائشہ اور شاہ زیب کی زندگی میں نرمین کا تھا۔